جو بھی اسلام دشمن عناصر ہیں یا مذہب کے جو مخالف، جنہیں ہم اتھیسٹ کہتے ہیں، وہ یہ دلیلیں دیتے ہیں کہ اگر مذہب میں گناہ معاف کروانے کا عمل موجود ہے تو پھر لوگ گناہ کرتے رہیں گے۔ جس سسٹم میں معافی نامہ توبہ موجود ہو، انسان غلطی کرے، گناہ کرے اور اس کے بعد وہ معافی مانگ کے اپنے گناہ معاف کروا لے، تو پھر اس کے پاس تو آپشن آ گیا کہ وہ غلطیاں بھی کریں، گناہ بھی کرے اور پھر گنگا میں ڈبکی بھی لگائے، کعبہ کے چکر بھی لگائے، گیا جا کے پنڈ بھی پڑھائے، تو اس کے لیے تو آسانی ہو جائے گی۔ تو اسلام میں بالکل ایسی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن توبہ کا اصل مفہوم کیا ہے یہ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔ ایک گاؤں کا کوئی بندہ تھا، وہ شہر گیا، جیسے ہی شہر گیا تو اس کو ایک موقع ملا، جیسے پارلیمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ بڑے بڑے لوگ، یہ چنے ہوئے لوگ، پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ اس کو جانے کا موقع ملا۔ وہ جیسے ہی وہاں پہ گیا تو اس کو لوگ نظر آئے، اور ایک ایسا سما تھا کہ لوگ بھاگ دوڑ میں تھے، وہ پارلیمنٹ کے ممبر، تو کوئی اس کے پیر کے اوپر پیر رکھ رہا تھا تو اس کو کہہ رہا تھا سوری، تو کوئی اس کو کندھا مار رہا تھا، لگ رہا تھا، پھر بھی اس کو سوری کہہ کے اور چل رہا تھا۔ اس بندے نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، مار بھی رہے ہیں، ایک اور لفظ، اس کو انگلش آتی نہیں تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سوری کیا ہے، تو وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہے کہ مجھے کوئی کندھا مار رہا ہے، تو کوئی پیر مار رہا ہے، کوئی چوٹ مار رہا ہے، اور سوری کہہ کے چلا جا رہا ہے۔ تو اس نے بھی کیا کیا، ایک ایک کو چماٹی مارنا شروع کر دی، کسی کو تھپڑ مارا، پھر بولا کہ سوری، پھر تھپڑ مارا، پھر سوری۔ تو اسی طرح ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ ہم نے توبہ کو ایسا ہی سمجھا ہوا ہے کہ اگر ہم کوئی کام کر کے، غلط کام کر کے، کسی کا دل دکھا کے، اور ہم سوری کہہ کے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ مصلی بچھا کے 2 رکعت نفلیں پڑھ کے اور اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، ایسا بالکل نہیں۔ توبہ کا جو اصل مقصد ہے، یا اس کے جو میننگ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان پہلے تو اپنے جو بھی اس نے غلط کام کیا، جو بھی اس نے گناہ کیا، اس کو احساس ہونا چاہیے کہ اس نے غلط کیا، پہلی بات۔ اس کے بعد اس کو یو ٹرن لینا چاہیے، جیسے ایک یو ٹرن ہوتا ہے، انسان جب توبہ کرتا ہے کہ تو یہ ایک سفر ہے، اس میں جب اس نے توبہ کیا تو وہاں پہ وہ سٹاپ لے، اور جب وہ یو ٹرن واپس لینے کا مطلب وہ جو کچھ اس نے غلط کیا ہے اس کی تدارک کرتا ہوا وہاں پہ واپس آ کے پہنچے جہاں پہ اس نے وہ کام، جو بھی کام کیا، غلط کیا، گناہ کیا، وہاں پہ آ کے وہ پہنچے، مطلب اس نے سارے اس کام کا پہلے تو تدارک کیا، صفائی کی، جو گند اس نے کیا اس کی صفائی کی۔ مثال کے طور پہ کسی کا دل دکھایا کسی بات پہ، تو اس کو پہلے اللہ سے معافی مانگنے سے پہلے وہ جو غلط اس نے عمل کیا ہے وہ اس بندے کے پاس جائے گا، اس سے معافی مانگے گا، اس سے جو بھی اس سے ہو پائے گا وہ اس کی تدارک کرے گا، اس کا دل خوش کرے گا، اس کو کچھ ایسے گفٹ دے، یا اس کو کچھ ایسی چیزیں اس کے ساتھ ایسا معاملات کرے کہ اس کی دل خوش ہو جائے، پھر جا کے وہ اسی پوائنٹ پہ پہنچے۔ اب سوچ رہا ہے کہ میں نے جو غلطی کی اس کا تدارک تو کر لیا، اب معافی مانگے گا، اب کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دو، میں نے جو کچھ کیا غلط کیا اور اس کی تدارک بھی کی ہے، مجھے اس جو گند میں نے کیا پہلے میں نے اس کو صاف کیا ہے، پھر آ کے میں نے معافی مانگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک گھر بنوا رہے ہیں، ایک مستری ہے،
اس نے دیوار بنائی بالکل ٹیڑھی، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بالکل ٹیڑھی ہے، اور وہ دیوار بنانے والا مستری آپ کو کہہ رہا ہے سوری، مجھے معاف کر دو، گر گڑا رہا ہے، آپ کے پیر پڑ رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دو. آپ اسے کیا کہیں گے؟ ہاں بھائی میں آپ کو معاف کر دوں گا، اس کو تو سیدھا کرو پہلے. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے غلطی سیدھی کرنی ہے، اس کے بعد معافی مانگنی ہے، تب جا کے اس کا اثر ہوگا. پہلے عمل کر کے اس کو سیدھا کریں، جو بھی غلطی آپ نے کی ہے، اس کے بعد آپ توبہ جو ہے وہ اللہ سے مانگ سکتے ہیں. تو یہ مفہوم ہے. اس توبہ کو اگر کوئی سمجھ لے گا تو اس کو ایک مرتبہ ہی توبہ ہوگا، وہ بار بار پھر یہ غلط کام بھی نہیں کرے گا، بار بار توبہ نہیں کرے گا. لیکن ہمارے یہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ توبہ کا مفہوم ہی غلط بتایا جاتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.